شام کا سرمئی اندھیرا اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ رات چوبن پر آنے کو تیار تھی اور ندا نے کھڑکی کے پردے برابر کیے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ سرخ ساڑی میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے اور سفید رنگ کا ڈائمنڈ نیکلس پہنے وہ اس وقت غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، آج تو وہ مجھے دیکھے گا تو اپنی ہوش ہی گنوا بیٹھے گا۔ میک اپ کا فائنل ٹچ دے کر اس نے ایک بار پھر سے خود کو دیکھ کر سراہا، پھر موبائل اٹھا کر وقت دیکھا اور خود سے کہنے لگی، ابھی تو کافی وقت ہے، مجھے تب تک تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ کچن میں چلی آئی تو ملازمہ کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ بی بی صاحبہ کھانا بس تیار ہے، صاحب کے آتے ہی لگا دوں گی۔ ندا نے ایک نظر اپنی تیاری کو دیکھا اور پھر ملازمہ سے کہنے لگی کہ ایسا کرو، سب ملازموں کو کہہ دو کہ وہ چھٹی پر چلے جائیں، میں دیکھ لوں گی، خود جو بھی کرنا ہوا۔ چھٹی کا سن کر ملازمہ کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنے مالکن کو دیکھا۔ کچن سے جاتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ مالکن تو آج اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ صاحب تو بالکل ہی اپنے ہوش کھو دیں گے۔ میں جب عورت ہو کر مالکن سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تو صاحب کو نہ جانے مالکن کیا حال کریں گی۔ پھر اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ملازموں کو چھٹی کروانے کے بعد وہ دودھ ابالنے لگی اور تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ایک دم سے ہی ندا کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ پھر چہرے پر مسکان سجاتے ہوئے وہ باہر کی طرف گئی اور اس نے جا کر گیٹ کھولا تو اذان گاڑی اندر لے آیا۔ ابھی تک اس نے ندا کا روپ نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہی بولا کہ چوکیدار کہاں پر گیا ہے؟ ندا نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بولی، وہ 2 گھنٹوں کے لیے گھر گیا ہے، اس کی بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی، مجھ سے اجازت لے کر گیا ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی جو ہی رات کے اندھیرے میں اس نے اپنی بیوی کی چمکتی ہوئی ساڑی اور 2 آتشہ روپ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا بے اختیار دل گیا کہ اسے ابھی کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لے، لیکن اسے ندا کا رویہ اچھی طرح سے یاد تھا جو اب تک وہ اسے روا رکھے ہوئے تھی۔ قاسم سو گیا کیا؟ اس نے اپنی نظریں اس کے حسن سے چراتے ہوئے پوچھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ندا کو اپنا نظر انداز کیا جانا قبول نہ ہوا تھا۔ اپنی اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ لاؤنج میں آ کر ایک بار پھر سے اذہان حیران ہوا، یار آج سارے ملازم کہاں پر ہیں؟ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس ٹائم پہ تو گھر میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہوتی تھی جو آج اسے نظر نہیں آئی، تو حیران ہو کر پوچھ بیٹھا۔ ندا نے ایک ادا سے بالوں کو چھٹکتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں آج کی رات چھٹی دے دی تھی۔ قاسم بھی سو رہا ہے تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی تیاری دیکھ کر اذہان کو غلط فہمی تو ہو رہی تھی اور اب اس کی باتیں سن کر وہ کچھ سمجھنے لگا کہ ندا کیا چاہ رہی ہے، لیکن وہ شاکڈ تھا کہ اس کے رویے میں ایک دم سے اتنی کایا پلٹ کیسے آ سکتی تھی۔ شادی کے ان 2 سالوں میں ندا نے ہمیشہ اسے بے اعتنائی ہی برتی تھی، تو اب اچانک کیسے وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ندا نے پاس آ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں حائل کر دی۔ اب کیا سوچتے ہی رہو گے یا پھر کمرے میں بھی جائیں گے؟ ندا نے مانی انداز سے پوچھا تو اذہان کی روح کے اندر تک سرشاری اتر گئی۔ آج اس کی بیوی اپنی مرضی سے اس کو اپنی قربت فراہم کر رہی تھی، تو یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتا؟ وہ اس کو بازو میں اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا اور اپنے جلتے لب اس نے ندا کی پیشانی پر رکھے تو پورے جسم میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ اچانک ندا کو یاد آیا تو اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں دودھ لے کر آتی ہوں، آج خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے۔ اذہان نے ہنستے ہوئے اسے جانے دیا۔ وہ بس واپس آئی تو دودھ کا گلاس پکڑا ہوا تھا جس میں گری، بادام اور کافی سارے ڈرائی فروٹس تھے۔ اذہان نے محبت پاش نظروں سے ندا کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اذہان نے اس کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے اپنی رگ رگ میں نشہ اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اذہان نے دیکھا کہ ندا اس کی بات پر عجیب طریقے سے مسکرائی اور بیڈ سے اتر کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ندا کی طرف اٹھ کر جانا چاہتا تھا مگر اسے بولا بھی نہیں گیا۔ سر اچانک ہی دکھنے لگا اور اذہان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ہوش اور حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ندا نے اسے بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو کسی کو کال ملا کر کہنے لگی کہ کام ہو گیا، دوا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے اور صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نے سارے ملازموں کو بھی چھٹی دے دی ہے، تم جلدی سے یہاں پر آ جاؤ اور ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ندا کا عاشق فراز اس کے گھر پر پہنچ چکا تھا
انہوں نے مل کر پورے گھر سے قیمتی اشیاء، زیور، نقدی سب کچھ ایک بیگ میں بھرا۔ قاسم کو اس کے کمرے سے لا کر اس نے بے ہوش اذہان کے پہلو میں ہی لٹا دیا تھا۔ فراز کہنے لگا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آنا چاہتی ہو تو لے آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ندا نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ نہیں، جس کا بیٹا ہے اس کے پاس رہے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، اب مجھے کوئی اور نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے رات کے اندھیرے میں اپنے بیٹے اور شوہر کو دھوکہ دے کر دہلیز پار کر گئی۔ صبح کے اجالے ہر طرف روشنی بکھیرنے لگے۔ اذہان کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش تو کی، بہت مشکل سے آنکھیں کھولی اور سر بھی عجیب چکرا رہا تھا۔ اس نے ندا کو آواز دی کہ دیکھو قاسم کیوں رو رہا ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ قاسم کی مسلسل رونے کی آواز سے وہ اٹھ بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کے بیڈ پر ہی ہے۔ اس نے ملازمہ نورا کو آواز دی تو وہ بھی نہ آئی۔ کیا مصیبت ہے! وہ گھومتے سر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا کہ نورا کو بلائے، مگر پورا گھر خاموشی اور سناٹے سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ندا نے کہا تھا کہ اس نے ملازموں کو کچھ وقت کے لیے چھٹی دی ہے۔ یہ ندا کہاں پر ہے؟ رات کیا ہوا تھا اور اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ قاسم کے رونے کی آواز نے اسے مزید کچھ سوچنے سے باز رکھا اور وہ کچن میں چلا گیا۔ قاسم کا فیڈر بنایا اور کمرے میں آ کر اسے فیڈر پہ لانے لگا۔ اس دوران وہ بھی تھوڑا ہوش میں آنے لگا اور قاسم سو گیا تو واش روم گیا اور اچھے سے فریش ہو کر جب باہر آیا تو اسے ایک دم کچھ غیر معمولی احساس ہوا۔ کمرے کے دراز اور تجوری کھلی ہوئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بھی یہی حال تھا اور پھر پورے گھر کا چکر لگایا تو دیکھا کہ ہر طرف یہی سب کچھ تھا۔ پورے گھر سے قیمتی اشیاء غائب ہو چکی تھی، پیسے، زیور، سب کچھ غائب تھا اور ندا بھی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ندا کو آواز دینے لگا، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں، بلکہ اس شہر سے بہت دور اپنی نئی زندگی کے تیاریوں کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اذہان کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ندا کے نمبر پر کال کی تو نمبر بھی بند جا رہا تھا اور اس کا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر پھر جب اسے سائڈ ٹیبل پر گلاس کے نیچے ایک صفحہ دکھائی دیا تو اس کو اپنے اندیشے سچ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کاغذ پر دوسری سطری تحریر تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر اپنی مرضی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، خلا کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ وہ یہ پڑھ کر وہیں پر ٹھہسا گیا۔ اور تو یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے سارے ملازموں کو چھٹی دی گئی تھی اور میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس نے غصے سے کانچ کا گلاس زمین پر دے مارا اور اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ کر نوچنے لگا۔ اب وہ دنیا والوں کو کیا جواب دے گا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کسی اور کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ بڑبڑانے لگا اور چلانے لگا۔ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ مجھے سب ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنے بچے کے لیے۔ ولیمے کی صبح 40 سالہ دولہا دلہن کی ماں باپ پر چلا رہا تھا کہ مانا یہ میری دوسری شادی ہے، مگر تمہاری بیٹی کی پہلی شادی ہے اور میں نے یہ شادی زبردستی تو نہیں کی تھی، تمہاری بیٹی نے اپنی مرضی سے ہاں کی تھی، تو پھر اسے پوچھو کہ وہ ساری رات میرے کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ دلہے کے بے باک انداز میں پوچھنے پر گھر کی بڑی بوڑھیوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ دیکھو تو کیسا زمانہ آ گیا ہے، بزرگوں کے سامنے ہی آج کل کی نسل اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ حریم اس کے گرجنے برسنے کی آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے نکلی۔ ایک نظر اس نے اپنے والدین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے ایک رات کے شوہر پر ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے اس شادی سے پہلے واضح طور پر یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ یہ شادی صرف اور صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، تو میں نے تو بس آپ کی بات کی لاج رکھی ہے۔ میں اس گھر میں آپ کے بچوں کے لیے آئی تھی تو میں نے رات انہی کے پاس گزاری ہے، اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو اعتراض کس بات پر ہو رہا ہے۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دی گئی وضاحت پر دلہے کا پارا آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے اس کے ماں باپ کے سامنے ہی ایک زوردار تھپڑ حریم کو رسید کر دیا۔ آج تو میرے سامنے زبان چلا لی، آج کے بعد اگر یہ کرنے کی کوشش کی تو کھڑے کھڑے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ حریم نے ایک شکوہ کناہ نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کے کیے گئے کی فیصلے پر ہی تو میں نے سر جھکا کر اس آدمی سے شادی کی تھی، کہ یہ تھا آپ کا میرے لیے انتخاب؟ حریم کے ماں باپ نے سر مزید جھکا لیا۔ وہ بھی تو مجبور تھے، غربت اور مجبوری
انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ ماں نے آگے بڑھ کر حریم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور وہ دونوں اسے اسی جہنم میں زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ کر آ گئے جب اس کا مقدر تھی یا شاید زبردستی بنا دی گئی تھی۔ 1 سال بعد کوئی بچہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کے رونے کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ آج اس کا یہاں پر نوکری کرتے ہوئے 5واں دن تھا اور آج سے پہلے تو اسے یہ آواز نہیں سنائی دی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر اسے اپنے دماغ سے چھٹک دیا، لیکن بچے کے رونے کی آواز تواتر سے آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساتھ بیٹھی ریسیپشنسٹ ارم سے پوچھنے لگی کہ یہ بچہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ ارم نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، سر کا بیٹا ہوگا، اندر آفس میں رو رہا ہے اور وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اریم نے بے چین نظروں سے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا تو کارپٹ پر 2 سال کا ایک معصوم سا بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر جانے لگی تو ارم نے اسے روک لیا۔ اندر مت جانا، سر کو کسی بھی امپلائی کا ان کے آفس میں آنا اور خاص کر ان کے بچے کے نزدیک آنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس بچے کی آیا واش روم میں گئی ہے، ابھی آ کر خود ہی چپ کروا لے گی، تم یہاں پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن حریم سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور دیکھا تو وہیں پر فیڈر بھی رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے فیڈر بنایا اور بچے کو گود میں لے کر اسے دودھ پلانے لگی۔ اس بچے سے اسے عجیب سی انست اور محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے سے اسے لگا لیا اور یہی وہ وقت تھا جب اذہان شاہ نے اسے اپنے آفس کے اندر قدم رکھے۔ سامنے کا منظر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرارے اتر آئے۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو چھونے کی؟ اس کے دھاڑنے پر حریم گھبرا گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ مزید آگ اگلنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنے گندے جسم کے ساتھ میرے بیٹے کو لگاؤ؟ تم نے اسے چھوا کیسے؟ حریم نے گھبرا کر وضاحت دینے کی کوشش کی۔ سر، وہ یہ رو رہا تھا تو میں… اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر وہ چلانے لگا۔ تو میں کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جو تم بھاگ کر اس کو پکڑنے کے لیے آ گئی تھی؟ یہ میرا بیٹا ہے، اذہان شاہ کا، اور میں تم جیسے کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھنے والے لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے بیٹے کے آس پاس بھی آئیں۔ اس قدر انسلٹ پر حریم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے بچے کو صوفے پر بٹھا دیا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ تبھی قاسم کی آیا اندر داخل ہوئی اور وہ بھی اس کا چلانا سن چکی تھی۔ اذہان نے اب اسے باتیں سنانا شروع کر دی کہ وہ کہاں پر تھی جو بچہ رو رہا تھا۔ اس کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ آج وہ پورے دفتر کو تہس نہس کر دے گا۔ غصے میں آ کر اس نے آیا کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا اور قاسم رونے لگا۔ اذہان سے اس کا رونا برداشت تو نہ ہوا، وہ اپنے آپ پر پچھتا رہا تھا کہ اس نے آیا کو کیوں نوکری سے نکال دیا۔ وہی تو گزشتہ 1 سال سے قاسم کو سنبھال رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گھنٹی بجا کر پی این کو بلایا۔ جاؤ اور اس لڑکی کو بلاؤ جو کچھ دیر پہلے یہاں پر قاسم کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور 1 منٹ کے بعد آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ سر، ریسیپشنسٹ کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی جا چکی ہے اور جانے سے پہلے اس نے اپنا استعفیٰ لکھ دیا ہے۔ واٹ؟ اذہان کا تو دماغ ہی سن ہو کر کھوم گیا تھا۔ اس نے آج تک دوسرے لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کو دکھا کر گئی تھی۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے پی این کو وہاں سے جانے کا کہا اور روتے ہوئے قاسم کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ قاسم کو ساتھ لیے ایک ڈے کیئر سینٹر میں پہنچا اور اس کے خیال میں یہی بہترین حل تھا کہ وہ قاسم کو وہاں پر چھوڑ جاتا اور شام کو لے آتا۔ سارا دن اگر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا، خوش رہے گا، اور یہی سوچ کر وہ اسے ساتھ لیے ڈے کیئر چلا آیا۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے اور وہ بہت خوش اور مطمئن واپس آ گیا۔ ڈے کیئر کی اونر مسز شمیم سے اسے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ قاسم کی دیکھ بھال کرنے والی لڑکی اسے بہت اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ قاسم بھی اب خوش رہنے لگا تھا اور وہ جب شام کو اسے لینے جاتا تو وہ وہاں سے آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کے خیال میں سب اس لڑکی کا کمال تھا۔ اذہان سوچنے لگا کہ مجھے پرسنلی کسی دن مل کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر ایک دن وہ کچھ جلدی چلا آیا۔ لان میں اسے قاسم کھیلتا ہوا نظر آیا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو حریم کو دیکھ کر جیسے اسے کرنٹ لگا۔ تم؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس لڑکی کی شکل وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ابھی 7 دن پہلے کی تو بات تھی۔ دوسری طرف حریم بھی اسے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ اذہان سے اتنی جلدی سامنا ہو جائے گا۔ وہ قاسم کو دیکھ کر پہچان چکی تھی۔
مگر اس نے اتنے دنوں سے کوشش رکھی تھی کہ اس کا سامنا قاسم کے باپ سے نہ ہی ہو، مگر آج اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ آج اسے پھر سے اس دن کی طرح نہ سنانا شروع کر دے۔ تو تم میرے بیٹے کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی؟ اذہان کے الزام پر حریم نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا۔ اب وہ یہ نوکری ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی، اس لیے چپ رہی اور قاسم کو اذہان کے حوالے کر کے وہ وہاں سے چلی آئی۔ اذہان قاسم کو ساتھ لے کر دفتر میں چلا گیا اور مسز شمیم نے مسکرا کر اس کا ویلکم کیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اذہان مدعے کی بات پر آ گیا اور حریم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مسز شمیم اداسی سے بتانے لگی، یہ لڑکی بہت ہی اچھی فطرت کی ہے، بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان بچوں کی سگی ماں بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہوگی کہ جتنا یہ کرتی ہے۔ بچوں کو کھانا کھلانے سے لے کر انہیں نہلانے تک، یہاں تک کہ ان کو واش روم لے جانے تک کی بھی ساری ذمہ داری یہی سنبھالتی ہے۔ بہت پیاری بچی ہے، میرے جاننے والوں کی ہے اور اس کی طلاق ہو چکی ہے اور ابھی اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی رہ رہی ہے۔ اس کے والدین نے مجھے بول رکھا ہے کہ اگر کوئی مناسب اور اچھا رشتہ ہوا تو میں ضرور دیکھوں۔ بات کرتے کرتے اور اذہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی بیوی وفات پا چکی ہے، تو آپ اب اکیلے بھی ہیں اور آپ کو اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو رشتے کی بات حریم سے چلا سکتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، ہاں تھوڑے غریب گھر کی ہے، جہیز وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اور مسز شمیم اپنی ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈے کیئر ہے یا رشتہ سینٹر۔ بہرحال وہ ان سے جان چھڑوانے کے لیے کہنے لگا کہ میں سوچوں گا، اور قاسم کو لیے گھر آ گیا۔ قاسم گھر پر بھی اس کا نام اپنی توتلی زبان سے لیتا رہتا تھا۔ اذہان کو محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی حریم کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس نے اپنے ایک بندے کو حریم کا ایڈریس تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایڈریس مل گیا تو اذہان نے اپنی ماں کو کال ملائی اور کہا کہ آپ چاہ رہی تھی نا کہ میں شادی کر لوں تو کل ہی آئیں اور میرے ساتھ رشتہ لینے جائیں۔ لڑکی میں نے تلاش کر لی ہے۔ مسز فاروقی اذہان کی امی تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئیں اور اگلے دن کی بجائے اسی شام کو پہنچ گئیں۔ اسی رات کو جب حریم نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی رکتے دیکھی تو وہ حیران ہوئی، مگر اس سے زیادہ حیران اور پریشان تب ہوئی جب اس نے گاڑی میں سے اذہان شاہ اور قاسم کو اترتے دیکھا، ساتھ میں ایک خاتون بھی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے تو کچھ دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ آپ ہی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہے۔ آپ ہی نے پیار سے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ماضی کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں اذہان شاہ کی امی کو جانتی ہوں، 1 سال پہلے ایک دوست کے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھی خاتون ہے اور بظاہر دیکھنے اور بات کرنے سے ان کا بیٹا بھی اچھا سلجھا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ وہ خوش شکل ہے، امیر ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ حریم نے سوچتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کے لیے ہاں کروں گی بھی تو اس کی واحد وجہ قاسم ہوگا، اور یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ ہی نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں جانتی تھی کہ تمہارا یہی جواب ہوگا۔ حریم کی بڑی بہن نے باہر جا کر حریم کی ہاں کی خوشخبری سنائی تو مسز فاروقی بہت خوش ہوئیں اور اسی ٹائم اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حریم کو پہنا دی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ مکر جائیں یا اذہان کا دماغ بدل جائے۔ وہ یہ رشتہ جلد سے جلد پکا کر دینا چاہتی تھی اور انہوں نے یہی کیا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور کہا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ شادی اسی مہینے کے آخر میں ہو جائے۔ ہمیں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کی بیٹی کے۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ حریم کے گھر والوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹھے بٹھائے انہیں اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ایک بار پھر سے پھولوں کی سیج سج چکی تھی۔ اذہان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے۔ اسے اپنی شادی کی وہ پہلی رات ابھی تک نہیں بھولی تھی جب وہ دل میں ہزاروں ارمان سجائے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بدلے میں اسے ندا کی سرد مہری کے سوا کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ جو گرم جوشی اپنائیت اور محبت وہ ندا میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مفقود تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ رشتہ شاید اس کے لیے انچاہا تھا، اسے زبردستی اس بندھن میں باندھا گیا ہے اور شاید وہ کسی مجبوری کے تحت آئی ہے۔ اسے یہ سب شادی کے بعد محسوس ہوا تھا، لیکن اس بار تو اس نے یہ شادی مجبوری اور بغیر کسی چاہت کے کی تھی۔ بے تاثر اور بے دلی سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جو حالات اذہان کے تھے وہی حریم کے بھی تھے۔ اسے بھی پھولوں کی یہ سیج کانٹوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔
पहले रिश्ते ने मुझे क्या दिया जो ये रिश्ता देगा? दिल ही दिल में सोचते हुए वो 7 फूलों की पत्तियों को भी नोच नोच कर नीचे फेंक रही थी। अजहान कमरे में आया तो वो सिमट कर बैठ गई। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे बेटे की दाई बनकर रहने का, तो यहाँ पर बैठी मेरा इंतजार क्या कर रही हो? जिसके लिए आई हो चलो जाओ और उसे संभालो जाकर। अजहान को लगा कि वो ये सुनकर डर जाएगी या रोने लग जाएगी या उससे लड़ाई झगड़ा करेगी और अपना हक मांगेगी, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो खुशी के मारे खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कासिम के लिए आई हूँ और मैं अभी और इसी वक्त उसके कमरे में जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। हरीम खुशी से भागते हुए कमरे से बाहर जाने लगी कि अचानक वापस मुड़ी और बोली, सॉरी, खुशी के मारे याद ही नहीं रहा कि कपड़े भी बदलने हैं। अलमारी से उसने अपने लिए एक जोड़ा निकाला और फिर से वहाँ से 7 वाले कमरे में चली गई। मैंने उसे कासिम के कमरे में जाने का क्या कह दिया? ये तो ऐसे खुश हो गई जैसे इसे दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई हो। अजहान कुछ उलझ सा गया। उसे हरीम का रवैया समझ में न आया, मगर फिर उसने शाने उचकाकर बोला कि मेरी बला से मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल कासिम का ही आया और वो भागते हुए 7 वाले कमरे में गया तो उसे हरीम की बाहों में पुरसकून सा सोते देखकर उसके अंदर तक इत्मीनान उतर गया। वो दोनों के पास आकर बैठ गया और हरीम और कासिम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे कि जैसे वो सगे माँ बेटा हों। जितने दिन मिसेस फारूकी वहाँ पर रही वो तो हरीम के ही गुण गाती रही कि मैंने तो निदा को कभी प्यार से अपने बेटे को उठाते भी नहीं देखा था, और ये सौतेली माँ होकर इतना ख्याल कर रही है कि सगी भी नहीं करती। कभी तो वो उन बातों पर खुश हो जाता और कभी उलझ सा जाता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे से इतना प्यार करे। वो सोचने लगा कि शायद बेचारी कभी माँ ना बन सकती हो और इसी वजह से उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी हो और उसे बच्चों की ख्वाहिश हो, इसीलिए मेरे बच्चे से इतना प्यार करती है। जो भी था, लेकिन कभी कभार उसे हरीम का कासिम के लिए इतना जज्बाती होना और प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भाता था। अपने उसी शक की बिना पर उसने हरीम को हुक्म दे दिया कि वो कासिम के साथ उसी के कमरे में शिफ्ट हो जाए। उसके ख्याल में ऐसे वो उस पर नज़र भी रख सकता था। हरीम अक्सर कासिम को अपने साथ अपने घर भी ले जाती। वो कभी कभी घबरा कर अपनी माँ से कहता कि मुझे तो लगता है कि इसका ये रवैया नामुनासिब है, वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने के लिए आई है। अम्मी, माने या ना माने, लेकिन इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। और मिसेस फारूकी उसकी इस हद दर्जा परेशानी पर हंस कर रह जाती और उसे समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना दिल हरीम की तरफ से साफ करके रखे। कमरे में हरीम की मौजूदगी से अब उसका दिल खाइफ रहने लगा। वो बार बार खुद को उसके करीब जाने से रोकता था, मगर हर बार जब वो नहाकर तौलिए से अपने बाल रगड़ते कमरे में आती या कासिम के साथ शरारतें करती तो उसको इतनी प्यारी लगती थी कि उसका दिल चाहता कि वो उसको खुद में संभाले, मगर वो सब्र करके रह जाता। उसने फैसला किया कि जब तक उसे हरीम की सच्चाई मालूम ना हो जाती कि वो कासिम को लेकर किस मकसद से उस घर में आई है तो वो हरगिज़ भी उसके करीब नहीं जा सकता था। लेकिन दिल पर किसका जोर हुआ। उस रात कासिम को सुलाने के बाद जैसे ही वो बेड के कोने पर आकर लेटी तो उसके जिस्म की भीनी भीनी सी खुशबू ने अजान शाह को महसूर कर दिया। न चाहते हुए भी वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। हरीम अचानक उसको अपने करीब आता देखकर घबरा सी गई। उसे अजहान के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। वो सिमट कर पीछे को हुई, मगर अजहान ने अचानक आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। हरीम के दिल को कुछ होने लगा और वो भी तो इतने दिनों से अजहान को देख देख कर आहें भरती थी और उसको यूं लगता था कि जैसे वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी है। लेकिन वो चाहकर भी कभी अजहान से ये सब नहीं कह सकती थी कि उसके दिल में भी अजहान की कुर्बत की ख्वाहिश जन्म लेने लगी है, क्योंकि वो जानती थी कि उस घर में वो सिर्फ कासिम के लिए आई है और अजहान कभी भी अपने दिल में उसे जगह नहीं देगा। मगर अब यूं उसका अचानक अपनी तरफ आना हरीम को उलझन में मुब्तला कर गया। वो उससे पूछना चाहती थी, मगर अजहान ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। कुछ मत कहो, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनो। उसने हरीम के कानों में मदम सी सरगोशी की और लाइट ऑफ कर दी। हरीम की धड़कन भी उथल पुथल हो गई। सुबह जब वो उठी तो खुद को अजहान के बिल्कुल साथ लेटे देखकर बेइख्तियार उसे शर्माई और वो उठकर बैठ गई। जहन में कल रात के सारे मनाज़र आए तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया। वो सही मानों में अब मुकम्मल हुई थी। नहा धोकर वो फ्रेश होकर आई, तब तक अजहान भी उठ चुका था और उसको समझ में नहीं आया कि वो अब उससे क्या बात करे। दूसरी तरफ अजहान भी चुप चुप सा था। आखिर हरीम ने ही पहल की और
اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کچھ خاموش لگ رہے ہیں، کیا کل جو بھی ہوا وہ آپ کی صرف کچھ لمحوں کی بے اختیاری تھی یا جذباتی فیصلہ جس پر اب آپ پچھتا رہے ہیں؟ اس کے سوالات پر اذہان چپ رہا اور اب اسے کیا بتاتا۔ وہ خود بھی اپنی سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کل رات اسے کیا ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس کے دل کی خواہش بھی تھی تو دوسری طرف کی سوالات کے انبار بھی لگے ہوئے تھے۔ حریم، تمہیں طلاق ہوئی تھی یا تم نے خلا لی تھی؟ اذہان کے منہ سے یہ سن کر وہ چونک سی گئی۔ اس وقت یہ سوال اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ حریم نے بھی خود پر بے نیازی کا خول چڑھا لیا اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں نے خلا نہیں لی تھی، اس نے خود طلاق دی تھی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اذہان سوچتا رہ گیا اور کل رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد اس کا سوچنا بنتا بھی تھا۔ اسے یہی پتہ چلا کہ حریم کی پہلی شادی ٹوٹ چکی تھی، اس کی طلاق ہو گئی تھی، لیکن کل رات اس ایک راز نے اسے چونکا کر رکھ دیا کہ حریم کی زندگی میں آنے والا بھلے وہ دوسرا مرد تھا، لیکن اس کے ساتھ تعلق بنانے والا بلا شبہ وہ پہلا مرد ہی تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے پہلے شوہر سے کوئی تعلق ہی نہیں بنایا ہو؟ کوئی مرد اتنا بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ میں خود کو ہی دیکھ لوں تو میں بھی تو آخر اس کے پیچھے پاگل ہو ہی گیا نا۔ حالانکہ میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر نے اسے چھوا بھی نہ ہو؟ کہیں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال کیا جا رہا تھا اور خود ہی اپنے آپ کو جواب دیے جا رہا تھا، اور اسے حریم پر پھر سے شک ہونے لگا کہ یہ لڑکی جو نظر آتی ہے وہ اصل میں ہے نہیں، کچھ تو ہے اس کے ساتھ میں، کوئی ایسا راز جسے یہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور پوچھنے لگی کہ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو سوچا کہ پوچھ لوں۔ اذہان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بالکل بے تاثر چہرہ، ایسے جیسے وہ کوئی روبوٹ تھی جو حکم لینے آئی تھی۔ اس کو تو نہ میری کسی بات سے فرق پڑا اور نہ ہی میرے کسی سوال سے۔ یقیناً یہ لڑکی بہت شاطر ہے، مجھے اس سے بچ کے رہنا ہوگا، بلکہ اپنے بیٹے کو بھی بچانا ہوگا۔ شاید میں نے اس سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ پھر سے سوچوں میں جا چکا تھا، اور جب حریم نے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنا سوال دہرایا تو وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی لے آؤ، کھا لوں گا۔ وہ حریم پر نظر رکھنے لگا کہ وہ کب کیا کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے اور کیا بات کرتی ہے، اور قاسم کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے۔ شام کا وقت تھا کہ حریم کو اس نے دیکھا کہ وہ فون پر بات کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھی دبے قدموں اور اس کے پیچھے گیا تاکہ سن سکے وہ کس سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ اب جانتی ہے نا کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف قاسم کی وجہ سے کی ہے۔ دوسری طرف سے بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنے اس نام نہاد شوہر میں ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں، میں اس گھر میں صرف قاسم کی وجہ سے ہوں۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، ٹھیک ہے، میں کل چکر لگاؤں گی۔ اسے حریم کی ان ادھوری باتوں کی تو سمجھ نہ آئی، لیکن ایک بات اس کے دماغ پر نقش ہو گئی کہ وہ بار بار قاسم کا ذکر کر رہی تھی، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں صرف قاسم کی وجہ سے ہے۔ یقیناً وہ اس کا بچہ چھیننے ہی آئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت جا کر حریم سے اس ساری بات کو مطلب پوچھے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ محتاط ہو جائے، اس لیے وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا، اور اگلے دن وہ خود بھی تیار ہو گئی اور قاسم کو بھی تیار کر دیا۔ اتفاق کے طور پر اذہان اس دن آفس سے جلدی آ گیا تو ان دونوں کو تیار دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کہاں پر جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اور قاسم ذرا امی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں باجی کا بڑا دل تھا کہ وہ قاسم سے ملے، اور مجھے بار بار فون کر کے کہہ رہی تھی کہ اسے ملانے لے کر آؤ۔ کیوں؟ وہ کیوں میرے بیٹے سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ اذہان نے کافی چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ حریم ایک پل کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ اذہان نے اپنی بات جاری رکھی، چلو، تمہارا تو ماننے میں آتا ہے کہ سوتیلی ہی صحیح، لیکن ماں تو ہو اور ماں کا کردار بھی نبھانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن تمہارے گھر والے وہ کس خوشی میں میرے بیٹے سے پیار جتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے سب سچ بتاؤ کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اذہان کا یہ انداز حریم کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھی، اور اذہان کی کسی بات کا برا منا کر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے قاسم کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ وہاں پر سب کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہی ہو گیا۔ وہ سب واقعی میں قاسم سے بہت پیار کر رہے تھے، اور ان کا یہی لاڈ اور پیار تو اذہان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاص طور پر حریم کی بڑی بہن نے تو سارا وقت اذہان کے بیٹے قاسم کو گود میں ہی اٹھائے رکھا۔
یہی نہیں بلکہ انہوں نے قاسم کے لیے بہت سارے تحفے بھی لے کر رکھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر قاسم بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی واپس آ گیا۔ گھر واپس آ کر بھی اذہان کا بگڑا موڈ ٹھیک نہیں ہو سکا تھا اور کچھ دن یوں ہی بے کیف سے گزر گئے۔ روز رات کو اذہان کا دل حریم کی غربت کے لیے مچلتا۔ وہ کئی بار بے اختیار ہو کر بڑھتا مگر پھر اپنے آپ کو روک لیتا کہ نہیں، جب تک مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو جائے گی میں ہرگز بھی اس سے کوئی تعلق استوار نہیں کروں گا۔ اگلے روز حریم کی ایک دوست کی شادی تھی اور دوپہر کا فنکشن تھا۔ ان دونوں کو ہی بلاوا دیا گیا تھا۔ اذہان جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر حریم کی دوست کی پرزور اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو حریم بالکل تیار تھی۔ کاسنی رنگ کی کامدار فراک جو پیروں تک آتی تھی اور اس کے ساتھ سیم رنگ کی جیولری اور بالکل ہلکے سے میک اپ نے اس کو بہت خاص بنا دیا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایک پل کو تو اذہان کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو چوم لے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، چلیں حریم، جو اس کی ایک نظر اور ایک جملے کو ترس رہی تھی۔ بجھ کر رہ گئی اور چپ چپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حریم نے قاسم کو بھی ساتھ لے لیا تھا، اگرچہ وہ چاہتا تھا کہ قاسم کو گھر پر ہی چھوڑ دے، لیکن وہ قاسم کو ہرگز بھی گھر پر اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہ تھی۔ قاسم کو ساتھ ہی لے آئی اور تقریب کے دوران اس نے بہت سی نظروں میں حریم کے لیے ستائش دیکھی۔ بلا شبہ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کو یوں دیکھ رہا تھا کہ اچانک حریم نے اس کی طرف دیکھ لیا اور وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے، اور تبھی اس کی نظر ایک منظر پر ٹھہر سی گئی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی دوبارہ کبھی ندا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ یوں اس کو کبھی دیکھے گا، اور ندا نے بھی اذہان کو دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر بھی ویسی ہی حیرانی سمٹ آئی۔ اذہان کو لگا کہ وہ اب اس سے منہ چھپانے لگی ہے، لیکن وہ تو یوں اس کی طرف چلی آ رہی تھی کہ جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اذہان کے پاس آ کر اس نے بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے اذہان، بہت عرصے بعد تمہیں دیکھا، دیکھ کر اچھا لگا۔ یوں ایک لڑکی کو اذہان کے پاس دیکھ کر حریم کو ناگواری سی محسوس ہوئی، تو وہ چلتی ہوئی پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ندا کی نظر پہلے حریم پر پڑی اور پھر اس کی گود میں اٹھائے ہوئے قاسم پر۔ قاسم کو دیکھ کر ایک دم سے وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پھر جلدی سے اسے حریم کی گود سے لے کر چومنے لگی۔ وہ اب اپنے بیٹے کو گلے لگا رہی تھی، چوم رہی تھی، اور حریم کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے اور وہ کون ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ندا کی گود سے تقریباً چھینتے ہوئے قاسم کو لیا اور سخت لہجے میں کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ ایسے کیسے میرے بیٹے کو میری گود سے چھین سکتی ہیں؟ جبکہ اذہان تو یوں ہکا بکا تھا کہ جیسے وہ بولنا ہی بھول گیا۔ ندا نے اس کے یوں حق سے بات کرنے پر سر ہلایا۔ اوہ اچھا، تو تم نے بھی دوسری شادی کر ہی لی۔ ظاہر ہے کوئی مرد کب تک پرانی محبت کا ذوق بنا سکتا ہے۔ پھر وہ حریم کو دیکھ کر کہنے لگی، بی بی، میں اس بچے کی ماں ہوں، مجھے اسے اٹھانے اور پیار کرنے کا پورا حق ہے۔ حریم نے بے یقینی سے اذہان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اذہان کی پہلی بیوی کی وفات ہو چکی ہے اور اب یوں بھری محفل میں اس کی مری بیوی زندہ بھی ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں اذہان شاہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس نے حریم کے گرد بازو پھیلا دیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے دوسری شادی کر لی اور میں بہت خوش ہوں کہ میرا یہ فیصلہ اس بار صحیح ثابت ہوا اور مجھے اس بار صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سب کے سامنے ندا کو جیلس کرنے کے لیے حریم کے گالوں پر پیار کیا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا۔ ندا کے تو سر سے پاؤں تک آگ ہی لگ گئی۔ عورت ہو یا مرد، اس کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ ہم سے بہتر تو اس کے لیے کبھی کوئی تھا ہی نہیں اور اس کو تو کوئی اور ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ندا کو بھی یہی لگا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی کے سوگ اور غم میں رہے گا کہ کسی سے دوبارہ پیار نہیں کر پائے گا، مگر اب اسے حریم کی طرف محبت لوٹاتی نظروں سے دیکھ کر اسے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حریم اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کے یوں پیار کرنے کا انداز دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو گئی کہ چلو دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح، اس نے مجھے اپنی بیوی تو تسلیم کیا اور عزت اور محبت بھی دی۔ اذہان نے ندا کے سامنے ہی حریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، تم نے اپنی دوست سے مل ہی لیا ہے تو اب یہاں پر رکنا فضول ہے، کچھ لوگوں کی یہاں پر موجودگی سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ صاف اور واضح طور پر ندا پر طنز کر رہا تھا۔ ندا کے چہرے پر تو ہوائیاں ہی اڑ گئی اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اذہان کا اس سے یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ اذہان کی محبت اور چاہت ہی دیکھی تھی، اس کے پیار بھرے جملے سنے تھے اور وہ کبھی اس سے تلخ ہوا ہی نہیں تھا۔
اور اب اس کا یہ انداز اسے ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی یا کچھ قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتی، پیچھے سے اس کا شوہر فراز آ گیا تو وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھر آتے ہی رات کو اذہان تو سو گیا مگر حریم جاگتی رہی۔ قاسم کو سلا کر وہ خود بھی سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اذہان کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ اس نے فون سنا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ امی کا فون آیا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ ادھر شہر میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک فوتگی ہو گئی ہے اور ہمیں ابھی اور اسی وقت وہاں پر جانا ہوگا۔ خاص طور پر وہ تاکید کر رہی تھی کہ تم ضرور جاؤ۔ حریم نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ایسا کرو، قاسم کو ملازمہ کے سپرد کرو اور نکلنے کی تیاری کرو۔ امی تو اب صبح ہی آئیں گی اور ہمیں اس وقت وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ قاسم کو چھوڑنے والی بات پر حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں قاسم کے یہاں پر اکیلے کسی کے بھروسے نہیں اس کو چھوڑ سکتی۔ میں قاسم کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اذہان غصے سے اسے دیکھنے لگا اور بولا کہ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ فوتگی والے گھر میں چھوٹے بچے کو لے کر جاؤ گی؟ مناسب نہیں لگتا۔ لیکن حریم ضد پر اڑی رہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قاسم کو کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑوں گی، اسے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، اور اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ خود ہی چلے جائیں، میں اور قاسم گھر پر رہیں گے۔ اذہان کو اس کے اس رویے پر بہت غصہ آیا۔ طنزیہ لہجے میں کہنے لگا کہ آخر تم اپنا یہ ناٹک کب بند کرو گی کہ تمہیں میرے بیٹے کی بہت پرواہ ہے؟ تم اس کی سگی ماں نہیں ہو۔ جب اس کی سگی ماں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی پرواہ نہیں گئی، تو تم کیسے میرے بیٹے کے لیے اتنا سوچ سکتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ڈرامے بازی سمجھ نہیں آئیں گے؟ ان کڑوی کسیلی باتوں کے جواب میں اس نے قاسم کو گود میں لیا اور گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، بس میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑوں گی تو نہیں چھوڑوں گی۔ ویسے بھی کل 17 تاریخ ہے، کل کا سارا دن میں اپنے بیٹے کے پاس ہی رہوں گی، اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ اور وہ عجیب بہکی باتیں کر رہی تھی۔ اذہان کو تو اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس سے پھر کسی وقت بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوا اکیلا ہی چلا گیا۔ اس کی واپسی صبح ظہر کے بعد ہوئی۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ وہ قاسم کو لے کر اپنی ماں کے ہاں گئی ہے۔ وہ بھی وہاں پر چلا گیا اور دروازے پر ہی اسے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سب قاسم کا نام لے لے کر رو رہے تھے۔ اذہان کا دل ایک دم بند ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا قاسم کو پکارتا ہوا اندر گیا تو سامنے کھیلتے قاسم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ قاسم فوراً بھاگتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ آ کر لپٹ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو پیار کیا، تبھی اندر سے حریم آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں متورم تھی اور اس کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ الگ کمرے میں بند ہو گئی۔ اذہان کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا، کیونکہ وقتاً فوقتاً کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ ایک طرف اس کے دل میں حریم کے لیے شک و شبہات بھی تھے تو دوسری طرف پیار اور احساس بھی جنم لے رہا تھا۔ 9 بجے کے قریب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حریم نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بکھرے بال اور روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اذہان شاہ کا دل کٹ گیا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ حریم اس کی بازوؤں میں روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تو اس کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ اسے بہت تیز بخار بھی ہو رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے آ کر انجیکشن وغیرہ لگایا اور دوائیاں دی۔ کہنے لگا کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کوشش کریں کہ ان کو کسی قسم کا سٹریس نہ دیں۔ اس نروس بریک ڈاؤن کی وجہ اذہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اچھا خاصا اس کو گھر چھوڑ کر گیا تھا، اور واپسی پر اس کی یہ حالت تھی۔ غنودگی میں بھی اس کے منہ سے قاسم کا ہی نام نکل رہا تھا۔ جانے اس کو قاسم کو لے کر کس قسم کے خدشات تھے۔ ساری رات اذہان نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا۔ وقفے سے وہ اس کا سر دباتا رہا اور پٹیاں کرتا رہا کہ قریب جا کر حریم کو ہوش آیا تو اذہان شاہ نے بھی سکون کا سانس لیا اور وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ حریم مکمل طور پر ہوش میں آئی تو دیکھا کہ وہ اذہان کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو اذہان کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دوبارہ سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک ہو؟ رات تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ حریم جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اذہان نے بھی آج ساری بات تو کلیئر کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ شاید ابھی تمہاری حالت اس قابل نہیں کہ ہم اس موضوع پر بات کر سکیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رشتے میں مزید کسی قسم کی الجھن یا کنفیوژن رکھوں۔ مجھے شروع سے ہی تم پر بہت قسم کے تحفظات ہیں۔
کیا تم میرے سب خدشات کو دور کرو گی؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی کہ تم میرے بیٹے قاسم کے ساتھ اتنی اٹیچ کیوں ہو؟ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم بچوں سے حد سے زیادہ ہی obsessed ہو، اور یہ بھی کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہیں طلاق بھی ہوئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتے اور تعلق میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے سب سوالوں کا جواب دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے میں کوئی الجھن یا گرہ باقی رہے۔ حریم نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ مجھے قاسم اور اس عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور لگاؤ ہے۔ میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتی ہوں تو میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو، اور میری حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو میں کسی بچے کا بھی رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی۔ اذہان نے پیار سے اس کے ہاتھوں سے پوچھا، ہاں مجھے بتاؤ اس سب کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے، اور کیا تم کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو؟ حریم بتانے لگی کہ میری اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بھانجے قاسم کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میری بڑی باجی سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، اور لگ بھگ وہ قاسم کی ہی عمر کا ہوگا۔ میں اس کی فیورٹ تھی، اور میرے بھانجے میں تو میری جان بستی تھی، بلکہ میری کیا ہم سب گھر والوں کی۔ وہ بہت پیارا تھا، کیونکہ آپ ہی کی شادی کے 5 سال بعد وہ پیدا ہوا تھا، اور ایک دن کچھ یوں ہوا کہ امی اور آپ ہی کو بازار جانا تھا۔ آپ ہی نے مجھے کہا کہ میں گھر پر رہوں اور قاسم کا خیال رکھوں، کیونکہ اتنی دیر وہ بچے کو بازار میں لیے نہیں گھوم سکتی، انہیں کافی زیادہ دیر ہو جائے گی۔ میں اور قاسم گھر پر رہ گئے، اور قاسم کے ساتھ کافی دیر کھیلنے کے بعد میں نے اسے سلا دیا اور اپنی دوست کا فون سننے کے لیے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے قاسم کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں تو اس کی ایک سسکی پر بھاگی چلی جاتی تھی، لیکن اس دن نہ جانے کیا ہوا، میں نے سوچا کہ بچے کو بھوک لگ گئی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر میں اسے دودھ دیتی ہوں۔ میں فون اپنے کان سے لگائے کچن میں آ گئی اور اس کا دودھ تیار کرنے لگی۔ قاسم کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن میں بھاگ کر اندر نہیں گئی اور سکون سے اس کا فیڈر تیار کرنے لگی۔ جو ہی کمرے میں آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ فیڈر اور موبائل میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئے، کیونکہ قاسم خون میں لت پت پڑا تھا۔ ہمارا بیڈ کافی اونچا تھا اور وہ نیند میں بیڈ سے نیچے گر گیا تھا، اور اس طرح سے اس کا سر بری طرح سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگ گیا۔ اب تو اس بیچارے کی رو رو کر بھی بس ہو چکی تھی۔ میں تو فوراً گھبرا گئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اور جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا اور اسے ہسپتال لے گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری کوتاہی کی سزا مجھے خدا کی طرف سے اتنی بڑی ملے گی کہ وہ قاسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے لے لے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بچے کو نہیں بچا پائے، اور یہ سنتے ہی ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ سب سے زیادہ حالت میری بری ہوئی، کیونکہ بھانجے کی موت کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ غم بھی سوار تھا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہی ہوا تھا، میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ باقی سب کو تو آہستہ آہستہ صبر آ گیا، لیکن مجھے نہیں آیا، کیونکہ بہنوئی نے میری بہن کو گھر واپس بھیج دیا کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کی جان لے لی، اب میں بیوی کا کیا کروں گا؟ ایک تو میری وجہ سے میرے بھانجے کی جان چلی گئی، اور دوسرا میری بہن کا گھر بھی خراب ہو گیا۔ ان سب چیزوں نے مل کر میرے دماغ پر اتنا اثر ڈالنا شروع کر دیا کہ میں نفسیاتی بن گئی۔ مجھ سے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب کسی بچے کو روتے دیکھ لیتی تو اپنے بال پکڑ کر چلاتی۔ مجھے قاسم یاد آ جاتا اور میں دیواروں پر سر مار مار کر خود کو بے حال کر لیتی۔ میری آپی نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں خود کو گلٹ سے کیسے نکالتی؟ پھر وہ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانے لگی، جس نے مجھے زندگی کی امید دینا شروع کی کہ میں اپنے قاسم کو دوسرے بچوں میں تلاش کروں، ان کا خیال رکھ کر اپنے اس کا مداوع کروں۔ ان دنوں میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی، اور خاندان میں سے تو کوئی میرا رشتہ لینے کو تیار ہی نہ تھا، کیونکہ سب میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ میں نفسیاتی ہو چکی ہوں۔ اماں کو رشتے والی نے ایک رشتے کا بتایا کہ اس آدمی کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی اور اس کے 3 بچے تھے، اور میں ویسے تو شاید کبھی بھی اس بے جوڑ شادی پر راضی نہ ہوتی، لیکن بچوں کی وجہ سے مان گئی۔ اور کچھ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا ہے۔ وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو میں نے چپ چاپ اس رشتے پر ہاں کر دی۔ لیکن اس آدمی نے مجھے نکاح کے وقت ہی یہ کہہ دیا کہ اسے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، وہ صرف مجھے اپنے بچوں کی ملازمہ بنا کر لے جا رہا ہے۔ شاید اس نے مجھ پر یہ سب اپنا روپ جمانے کے لیے کہا ہو، لیکن میں نے اس کی بات سے گرہ سے باندھ لی، کیونکہ میری انا کو بری طرح سے ٹھیس پہنچی تھی۔
मैं पहली रात बच्चों के कमरे में ही जाकर सो गई। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया तो उसकी रही सही इज्जत भी मेरे दिल से निकल गई। मैंने खुद को बच्चों के कमरे तक ही महदूद कर लिया। उसके आने से पहले बच्चों के कमरे में चली जाती और मुझे पहले दिन से उसकी शक्ल से नफरत हो गई थी। उसकी आदतों से भी घिन होने लगी थी और इसलिए मैं उसके करीब नहीं गई और न ही उसको अपने करीब आने दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चला और शादी के 15 दिन बाद ही उसने मुझे तलाक देकर घर वापस भेज दिया। मैंने दोबारा से साइकियाट्रिस्ट के सेशंस ज्वाइन करना शुरू कर दिए और कुछ हद तक अपने आप को संभाल भी लिया। फिर आपके दफ्तर में मुलाजमत की, लेकिन वहाँ से निकाल दी गई तो डे केयर में जॉब कर ली क्योंकि ये मेरी पसंद के मुताबिक थी। और बाकी जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं। मुझे आपके बेटे कासिम में अपना भांजा कासिम नज़र आता था, इसलिए मैं इसको बहुत प्यार करती थी, इसको अपने से जुदा नहीं करती थी। और कल कासिम की पहली बरसी थी, वो इसी तारीख को हमसे जुदा हुआ था, इसीलिए कल हमारे घर में सब उसे याद कर कर के रो रहे थे। मेरी हालत भी इसी वजह से इतनी ख़राब थी और उसकी सारी कहानी सुनकर अजहान को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी प्यारी लड़की कैसे गिल्ट और गम अपने दिल में पाल कर जी रही है। अपना दिल हल्का करने के बाद हरीम ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपकी पहली शादी मोहब्बत की शादी थी। अजहान ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मुझे उसे देखते ही उससे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए तो मैं फ़ौरन उससे शादी कर बैठा। लेकिन उसने शायद मुझसे नहीं, मेरे पैसे से मोहब्बत की थी। तभी तो अपने 1 साल बेटे और मुझे छोड़कर वो रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ चली गई। हरीम ने डरते हुए कहा कि अगर वो कभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहेगी तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैंने कल देखा था कि उसे देखकर आप गुमसुम से हो गए थे। क्या आपके दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है? अजहान ने उसके हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगा लिए और फिर प्यार से कहने लगा कि मेरे दिल में अगर अब किसी की मोहब्बत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। वो मेरा माजी थी और हमेशा ही रहेगी। मेरे मुस्तकबिल में कभी भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं। मैं सिर्फ अब तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, और ये एहसास मुझे इतनी खुशी दे रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हरीम ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा कि मुझे भी एहसास बहुत खुशी दे रहा है ये। अजहान ने शरारत करते हुए पूछा, तो फिर क्या मुझे इजाज़त है? वो शर्मा कर रह गई कि अब सारी इजाज़तें और सारे हकूक़ उसी के नाम पर थे। 2 अधूरे लोग एक दूसरे को पाकर मुकम्मल हो गए थे।